پارہ نمبر 30 سورہ نبا۔ بڑی خبر کے بارے میں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، زمین، پہاڑ، مردوں اور عورتوں کے جوڑے، نیند جو تمہارے لیے باعث سکون ہے، 7 آسمان، سورج، بادلوں سے لگاتار بارش، پھر اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور باغ کا اگنا، یہ سب اللہ کی خلاقی کے کرشمے ہیں۔ حقیقت میں جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا تھا، ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، عذاب کے سوا اب کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا۔ متقی لوگوں کے لیے کامرانی ہے، ان کے لیے باغ، انگور، ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نازیات۔ اس روز ایک زلزلے کا جھٹکا ہوگا، اس کے بعد ایک اور جھٹکا پڑے گا، دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ پھر سے زندہ کیے جانے کے منکر ہیں۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ زور کی جھڑکی پڑے گی اور ایکائک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کرے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو، مگر اس نے تو مجمع عام میں پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا اور ہر ڈرنے والے کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ انسان کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان، زمین، پانی اور پہاڑوں کی تخلیق؟ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ قیامت کا علم تو اللہ پر ختم ہے، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹہرے ہیں۔ سورہ عبس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رغبت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، گو کہ وہ اندھا ہو، بالمقابل ان لوگوں کے جو بے پرواہی برتتے ہیں۔ انسان سخت منکر حق ہے، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی، خبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے گا۔ انسان غور کرے کہ کس طرح نظام بارش کے ذریعے اس کی خوراک کا انتظام کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس دن اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے اور کچھ پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی۔ سورہ تکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم دہکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ ایک بزرگ پیغامبر فرشتے کا قول ہے جو عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ اور با اعتماد ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو افق پر دیکھا ہے۔ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ سورہ انفطار۔ جب قیامت برپا ہوگی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، رب کریم نے تجھے پیدا کیا، نیک سکھ سے درست کیا، متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر ایسے کاتب مقرر ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔
جزا کے دن کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو نہیں گھٹا دیتے ہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تباہی ہے اس روز، روز جزا کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے اور جہنم میں جا پڑیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ جنتوں کے لطف لے رہے ہوں گے۔ دنیا میں مجرم لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو بڑے مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، لیکن آج آخرت میں اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں۔ مل گیا نافرمانوں کو آج ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ سورہ بروج۔ اصحاب اخدود مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اصحاب اخدود کو تباہ برباد کر دیا۔ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں پر ستم توڑتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں نقش ہے۔ سورہ طارق۔ ہر جان کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ بدبخت آگ میں ڈالا جائے گا۔ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ پھر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ۔ قیامت کے روز کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کھانے کو دی جائے گی۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر مسرور ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ کہ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ فجر۔ عاد، سمود، فرعون سرکش و ظالم تھے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، جب وہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے،
مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ بلد۔ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ انسان نے ہمت ہی نہ کی کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑائے یا فاقے کے دن کسی غریبی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلائے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ جو یہ عمل کریں گے وہ دائیں بازو والے ہیں، اور جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں بازو والے ہیں۔ سورہ شمس۔ اللہ نے نفس انسانی کو ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور نیکی اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ ثمود نے سرکشی کی اور حق کو جھٹلایا تو اللہ کے رسول نے خبردار کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اسے پانی پینے سے نہ روکنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس گناہ کی پاداش میں انہیں پیوند خاک کر دیا گیا۔ سورہ لیل۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا۔ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، ایسے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سورہ ضحیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب نہ تمہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم یتیم تھے، ٹھکانہ فراہم کیا، ناواقف راہ تھے، ہدایت بخشی، نادار تھے، مالدار کر دیا، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ علم نشرح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا ہے جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہارے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا ہے۔ پس تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ سورہ 3۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن جس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اگر وہ اپنی حامیوں کی ٹولی کو بلا لے تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سورہ قدر۔ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس رات میں جبرائیل اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ بینہ۔ اہل کتاب مشرکین میں سے جو کافر تھے اللہ کی طرف سے ایک رسول کے آنے تک ماننے والے نہیں تھے،
اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنمی ہیں اور بدترین خلائق۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ زلزال۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ خاریہ۔ عظیم حادثہ اس دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ تکاثر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ خبر کے دہانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ اگر تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم بالیقین دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر۔ تیز رفتار زمانے کی قسم، انسان دراصل خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ ہمزہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دائمی ہے، وہ بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ سورہ فیل۔ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کی تدبیر کو اکارت کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ہاتھی والے کھایا ہوا بھوسا بن کر رہ گئے۔ سورہ قریش۔ جب اللہ نے قریش کو گرمی اور جاڑے کے تجارتی سفروں سے مانوس کر دیا تو ان کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ ماعون۔ جو لوگ آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اندر حسب ذیل رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے۔ نمبر 3، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمبر 4، ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 5، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، دراصل تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ کافرون۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ سورہ لہب۔ ابو لہب کی طاقت ختم ہو چکی اور وہ نامراد ہو گیا۔ اس کا مال جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
سورہ فلق۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسان کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر دبک جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔